آیت مبارکہ نمبر 13 ہے، آیت مبارکہ نمبر 13 ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب لوگوں سے کہا جاتا ہے، ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آمنو، وہ تم بھی ایمان لے آؤ، باقی لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے ایمان کی، باقی لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ تم بھی کلمہ پڑھ لو، باقی لوگوں کو کہا جاتا ہے تم بھی ایمان لے آؤ۔ وہ کیسا ایمان لانا ہے؟ کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لائے، ابو بکر و عمر ایمان لائے، عثمان و علی ایمان لائے، حضرت طلحہ و زبیر ایمان لائے، حضرت سیدنا سعد و سعید ایمان لائے ہیں، جیسے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابہ ایمان لائے ہیں۔ وہ دنیا والوں تم بھی ایمان لاؤ۔ اللہ پاک فرماتا ہے جب ان سے یہ کہا جاتا ہے نا، لوگوں سے ایمان کی دعوت دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کیسے ایمان لائیں؟ کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے۔ تو قالو، ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم اس طرح کا ایمان لائیں کما آمن السفہاء، جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ صحابہ کرام اپنے نبی کی محبت میں، اپنے نبی کے عشق و محبت میں اس مقام پہ فائز تھے کہ ظاہر بھی لوگ ان کو دیوانہ کہتے تھے، بے وقوف کہتے تھے، سفیہ کہتے تھے۔ یار یہ کیسے لوگ ہیں، ہم ایسا ایمان نہیں لا سکتے، یہ تو بے وقوف ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہم ان جیسا ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ پاک فرماتے الا انہم ہم السفہاء، اور میرے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والوں، بے وقوف اصل میں تم خود ہو، ولکن لا یعلمون، لیکن اور عجیب بات یہ ہے کہ تمہیں اپنی بے وقوفی کا بھی پتہ کوئی نہیں کہ تم بھی بے وقوف احمق ہو، تم بھی ناداں ہو، تم بھی نہیں جانتے، اور تمہیں کیا خبر کہ محبت مصطفیٰ کیا چیز ہے؟ تمہیں کیا علم کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی یہ کتنی بڑی دولت ہے؟ غار ثور میں حضرت صدیق اکبر بیٹھے، غار ثور میں حضرت صدیق اکبر بیٹھے ہیں، اپنے تن کے کپڑے اتار کر سوراخوں میں ڈال کے بیٹھے ہیں، ایک سوراخ بچا، اس میں پاؤں دے کے بیٹھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ تشریف لے آئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی درخواست ہوئی، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار ثور کو اپنے دیدار سے مشرف کرنے کے لیے اس میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کے پاؤں پہ سانپ ڈنگ مارتا ہے، لیکن حضرت صدیق اکبر اسی لیے پاؤں نہیں پیچھے کرتے کہ کہیں میرے سرکار کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ عشق و محبت کے، تاجدار کائنات کی محبت کے اس درجے پہ فائز ہیں۔ یار کانٹا چبھے نا انسان تکلیف سے پاؤں پیچھے کرتا ہے، انسان کو چونٹی ہلکا کاٹنے والا جانور ہے، چونٹی کاٹے انسان کہتا ہے کیا ہو گیا؟ صدیق اکبر کو سانپ نے ڈسا، لیکن حضرت صدیق اکبر نے پاؤں پیچھے نہیں کیا، میرے سرکار کی خیر، میرے آقا کی خیر۔ پھر حضرت عثمان غنی کے لیے دنیا گواہ ہے، کعبۃ اللہ سامنے کھڑا ہے، خانہ کعبہ نظروں کے سامنے ہے، دنیا کہہ رہی ہے عثمان طواف کر لو، آپ کہتے میں نے نہیں کرنا، آپ فرماتے میں نہیں کرنا، نہیں طواف، زمزم تو پی لو، میں نہیں پانی پینا چاہتا۔ وہ کیوں نہیں پانی پینا چاہتے؟ وہ کیوں نہیں خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتے؟ انہوں نے کہا میرے آقا کو آپ نے روک رکھا ہے، میں طواف کروں سرکار نہ کرے، عثمان کو یہ برداشت نہیں، عثمان یہ نہیں کر سکتا۔ کعبۃ اللہ سامنے ہو، انسان کو دعائیں بھول جاتی ہے کیا مانگنا ہے۔
ایسی محبت ہوتی ہے خانہ کعبہ کے ساتھ انسان کی قلبی تعلق اس قسم کا ہوتا ہے، انسان دنیا مافیا سے بے خبر ہو جاتا ہے، لیکن وہ لوگ جو تاجدار کائنات کی محبت کے قصہ تھے، میرے نبی کی محبت میں اس درجے پہ فائز تھے، انہوں نے کہا نہیں کرنا طواف۔ کیوں نہیں کرنا طواف تم نے؟ او یار کعبۃ اللہ میں پہنچنے والا کہے میں طواف نہیں کرنا چاہتا، میں نہیں زیارت کرنا چاہتا، میں نہیں طواف کرنا چاہتا، وہ کیوں نہیں کرتا؟ آپ میرے آقا طواف نہ کرے، عثمان طواف کرے، یہ بات عثمان بلا گوارا کر سکتا ہے؟ پھر اسی طرح نماز ہو وہ بھی صحابہ کی، اور وہ صحابہ جنہوں نے سنی ہو تاجدار کائنات سے نماز کی فضیلت، اور وہ صحابہ جنہوں نے عصر کی فضیلت بھی آقا سے سنی ہو، ان کی عصر کی نماز رہے۔ کتنی بڑی تکلیف کی بات، حضرت علی کی گود ہے آقا کریم کا سر انور، عصر کی نماز حضرت مولا کائنات کی رہتی ہے، تاجدار کائنات نے ادا فرما لی ہے، سرکار نے ادا کی ہے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کی کسی وجہ سے اثر رہتی ہے۔ آقا کریم کی مبارک زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں، سرکار کا سر انور مولا کائنات کی مبارک گود میں ہے، حضرت علی المرتضیٰ کی اثر قضا ہونے لگی۔ آپ نے کہا اثر تو قضا ہو جائے لیکن میں آقا کے آرام میں خلل نہیں ڈالوں، سرکار آرام میں۔ ممکن ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی، عرض کر دیتے سرکار میری اثر رہتی ہے، آپ مہربانی فرمائیں میں بعد میں آپ بعد میں آرام فرما لینا، مجھے اثر تو ادا کرنے دے۔ مولا کائنات نے تاجدار کائنات کی ذات پہ نماز اثر کو قربان کر دیا، دنیا کو بتا دیا کہ علی المرتضیٰ کی نگاہ میں نماز سے بڑھ کر ہے دیدار مصطفیٰ، نگاہ علی میں نماز سے بڑھ کر ہے ادب نبی، نماز سے بڑھ کر ہے تعظیم نبی، نماز سے بڑھ کر ہے میرے تاجدار کائنات کے آرام کو تقدس۔ علی المرتضیٰ نے نماز کو قربان کر دی لیکن آقا کریم کے آرام میں مخل نہیں ہوئے۔ اور عروہ بن مسعود کے بارے میں خود امام بخاری یہ حدیث صحیح بخاری میں لائے ہیں کہ جب عروہ بن مسعود ثقفی قریش مکہ کے پاس واپس پہنچا، ان کو کہنے لگا تم کن سے لڑنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں یہی کہتا ہوں کہ اپنی ضد چھوڑ دو، تم نہیں لڑ سکتے ان سے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے لوگ ہیں؟ عروہ بن مسعود کہنے لگا واللہ لقد وفدت علی الملوک، میں بڑے بڑے بادشاہوں سلاطین وقت کی خدمت میں جا چکا ہوں، حتیٰ کہ وفدت علی قیصر و کسریٰ و النجاشی، میں نے نجاشی سے ملاقات کی ہے، قیصر سے ملاقات کی ہے، کسریٰ سے ملاقات کی ہے، اس وقت کی بڑی بڑی سٹیٹ روم، ایران اور حبشہ کے سلاطین سے میں نے ملاقات کی ہے۔ واللہ ارأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہنے لگا خدا کی قسم، ابھی مسلمان نہیں ہوا، کہتا خدا کی قسم میں نے بڑے بڑے سلاطین وقت کو دیکھا ہے، اتنا ادب کوئی بھی اپنے لیڈر اپنے سردار کا نہیں کرتا جتنے غلامان محمد مصطفیٰ اپنے آقا کی تعظیم کرتا۔ اب آئے نا اسی آیت پہ ایک بار پھر کہ اللہ پاک فرماتا ہے جب لوگوں کو کہا جاتا ہے نا ایمان لاؤ، کہتے ہیں کیسا ایمان لائیں؟ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں ایسا جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے؟ اللہ پاک فرماتا ہے الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، تاجدار کائنات کے صحابہ عشق و محبت مصطفیٰ میں اس درجے پہ فائز تھے کہ دنیا والے کہتے ہیں ان کی حرکتیں تو بے وقوفوں والی ہیں، نہیں وہ تو محبت میں دیوانے ہیں۔
وہ تو آقا کی محبت میں دیوانے ہیں. تو اسی لیے عروہ بن مسعود ثقفی 5 چیزیں بیان کرتا ہے، جن میں سے ایک چیز میں نے اپنے اس موضوع میں لی ہے کہ شان صحابہ کرام میں وہ کہتا ہے واللہ ان تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم، کہ تاجدار کائنات اگر اپنے منہ مبارک سے لعاب پھینکنے کا ارادہ کرتے ہیں نا جی، تو وہ لعاب زمین پہ نہیں گرتا. وہ کہاں گرتا ہے؟ آپ کے غلاموں کی ہتھیلی پہ آتا ہے. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ دھو دیتے ہیں. لعاب لے کر جا کر اس لعاب کو ادب کے ساتھ بہا دیتے ہیں. نہیں، فرمایا فضلک بہا وجہ وجلدہ، وہ اس کو بطور ادب، بطور خیرات، محبت کے، دیوانگی کے اس عالم میں ہے، اس کو محبت مصطفیٰ کی وہ اس کیفیت میں ہے کہ وہ اس لعاب کو اپنے چہرے پہ ملتے ہیں، اپنے بدن پہ. اور امام مسلم کے یہ خوبصورت الفاظ ہیں حدیث کے جو حضرت انس بن مالک انصاری خادم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی روایت ہے، اور وہ سرکار کے عمل مبارک سے سرکار کی ایک بڑی شان کو واضح کرتے ہیں. کہتے ہیں لقد رأیت رسول اللہ، ایک دفعہ ایسا تھا کہ والحلاق یہلک، حجام آیا ہوا تھا بال بنانے کے لیے، سرکار کے بال مبارک ان کو سنوارنے، مزید سنوارنے کے لیے، سرکار کے منہ مبارک کو مزید آراستگی دینے کے لیے، آراستی دینے کے لیے آیا ہوا تھا. حلاق حجام آیا ہوا تھا اور بارگاہ مصطفیٰ میں وہ حاضر تھا، اور حالت یہ تھی میں بھی وہاں پہ کھڑا تھا، لیکن وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ، آقا کریم ایسے بیٹھے تھے جیسے کعبۃ اللہ ہوتا ہے اور دنیا کعبہ کے گرد طواف کر رہی ہے. دنیا جیسے کعبۃ اللہ کے گرد بحالت طواف ہوتی ہے. آج تاجدار کائنات گویا کعبے کا کعبہ ہے اور دنیا عشاقان مصطفیٰ سرکار کے ارد گرد گھوم رہی ہے، طواف کر رہی ہے. اطاف، وہی لفظ انہوں نے بولا جو طواف کا لفظ ہے. اطاف بہ اصحابہ، آپ کے صحابہ طواف کر رہے تھے، اور کہہ رہے ہیں طواف کر کیوں رہے تھے؟ دیوانگی اور عشق، محبت و عقیدت دیکھیں، وہ طواف کیوں کر رہے تھے؟ کہ اس لیے کر رہے تھے کہ فما یریدون ان تقع اشارۃ الا فی ید رجل، کاش سرکار کا جب بال مبارک حجام اس کو بنائے نا، تاجدار کائنات کے بال مبارک کو لینا، اس وقت وہ منہ مبارک سرکار کا مجھے ملے، وہ زمین پہ نہ گرے، وہ کہیں نیچے نہ آ جائے، وہ کہیں نیچے نہ آ جائے، اس منہ مبارک کو میں تھام لوں، کاش وہ منہ مبارک مجھے مل جائے. اب پھر اس آیت کی طرف لوٹے. اللہ پاک فرماتا ہے جب لوگوں کو کہا جاتا نا ایمان لاؤ، کہتے ہیں کیسا ایمان لائیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے، کہا جاتا ہے کما آمن الناس، جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ہیں، تو قالو، یہ زبان سے یہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں؟ تو گویا صحابہ کرام عشق و محبت مصطفیٰ میں اس درجے پہ فائز تھے کہ دنیا کا ظاہر بھی انسان جو ظاہری نگاہ سے دیکھنے والا ہے یہ بے وقوف ہے، بلا تھوک مبارک بھی کوئی زمین پہ نہیں ڈالتا، چہرے پہ ملتا، بلا بال مبارک یہ بھی زمین پہ نہیں گرائے جاتے، ان کو سنبھالا جاتا. وہ اس کو محبت مصطفیٰ میں اس مقام پہ فائز تھے کہ ظاہری نظر دیکھنے والے کہتے یہ تو دیوانے. اللہ پاک فرماتا ہے تمہیں کیا خبر، او بے وقوف تم ہو، میرے نبی پاک کے غلام تو عشق و محبت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں. اس کے بعد اسی پارہ کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 137 اللہ پاک فرماتا ہے کہ
کہ اے دنیا والو، ہاں پہلی آیت میں بھی یہی سبق تھا، اب دوسری میں تھوڑا اس کو مزید واضح کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا تم بھی اگر ایمان لانا چاہتے ہو نا تو مجھے تو انہی کا ہی چاہیے، انہی جیسا چاہیے، قیامت تک ایک معیار بنا دیا، صحابہ کرام کے ایمان کو کسوٹی بنا دیا، صحابہ کرام کے ایمان کو ایک معیار بنا دیا۔ فرمایا قیامت تک آنے والا مسلم، تو اگر اسلام لانا چاہتا ہے، ایمان لانا چاہتا ہے، محبت کا دعویٰ کرتا ہے، عشق و محبت کی بات کرتا ہے، تو مجھے تو ایسا ایمان چاہیے جیسا ایمان سیدنا ابو بکر و عمر عثمان و علی کا، جیسا ایمان میرے محبوب کے ان صحابہ کا۔ تو چنانچہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ آیت نمبر 137 اللہ پاک فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ایمان لاؤ گے نا ان جیسا تو فقد اہتدوا، یہی ٹھیک ہوگا، تو تمہیں ہدایت ملے گی۔ ایمان اگر لانا چاہتے ہو تو انہی جیسا ایمان قبول ہے جیسا ایمان یہ لائے ہیں، جیسا عشق و محبت ان کا ہے، جیسی عقیدت و محبت ان کی ہے، جیسے عشق مصطفیٰ میں دیوانگی کی حد تک یہ پہنچے ہیں، ایمان اللہ پاک فرماتا ہے ہمیں انہی جیسا چاہتا ہے۔ اس پہ بھی ایک بڑی پیاری حدیث سنانا چاہتا ہوں جس کو امام بخاری نے صحیح بخاری کے علاوہ اپنی ایک اور کتاب الادب المفرد میں درج کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاؤں نہ سن ہو گیا، جیسے فالج کا جھٹکا لگ جاتا ہے اور پاؤں جو ہے اس میں حرکت ختم ہو جاتی ہے اور وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، خاطرت رجل ابن عمر، آپ کی پاؤں مبارک بھی سن ہو گئی اور اس کی حرکت ختم ہو گئی، جیسے ایسی کیفیت بنی ہے کہ پتہ نہیں ہے میرے پاس ہے کہ نہیں، فالج جیسے ہو جاتا ہے۔ تو فقال لہ رجل، ایک اور صحابی بیٹھے تھے، وہ بھی تو آقا کریم کی صحبت یافتہ تھے، انہوں نے عرض کیا اذکر احب الناس الی، اگر تو چاہتا ہے نا کہ یہ حصہ جو گویا تیرا نہیں رہا اور فالج زدہ ہو گیا ہے، اس میں خون کا رکاوٹ آ گئی ہے اور بہاؤ ختم ہو گیا ہے، اسی وجہ سے یہ ختم ہو گیا ہے اس کی حرکت، اگر تو چاہتا ہے کہ اس کی حرکت جاری ہو جائے تو اس ہستی کا نام لے کہ جو تیرے دل میں ہر وقت حرکت میں رہتی ہے، اس ہستی کا نام کہ جن کی محبت میں تیرا دل دھڑکتا ہے، جن کے پیار میں ہر وقت تیرا دل حرکت کرتا ہے، جن کی محبت سے تیرا دل مملو ہے، جن کے عشق و محبت تیرے دل میں سمایا ہے، ایک بار عشق میں آ کے ان کا نام تو لے۔ ان نے کہا پاؤں سوج گیا، سن ہو گیا، حرکت نہیں رہی، اب کیا کروں کیا کروں؟ تو قال رجل، قال لہ الرجل، ایک آدمی نے کہا، صحابی نے کہا ایسا کر دو، ابھی دیکھ لینا کیا ہوتا ہے، ابھی دیکھ لینا کیا ہوتا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا تھا اس ہستی کا نام لینا ہے جو تیرے دل کا محور، تیرے دل پہ راج کرتی ہے، ہر وقت تیرے دل میں ان کی محبت رہتی ہے اور تیرا دل ان کی محبت میں ہر وقت تڑپتا رہتا ہے، انہی کا نام لے۔ تو فقالا یا محمدا، اسی وقت صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما اسی وقت نعرہ لگاتے ہیں یا محمدا، گویا یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا تھا، اسی وقت خون کی حرکت جاری ہو گئی۔ یہاں جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، اور بگڑے بھی بناتا ہے تو بس نام محمد۔ وہاں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ صحابہ کے دلوں پہ کن کا راج رہتا ہے، صحابہ کرام کے دلوں پہ کن کی حکومت ہوتی تھی، اور ظاہر پہ تو حکومت سب کو نظر آتی ہے،
ظاہر پہ کوئی عبادت میں آتا ہے، بار بار آپ نمازی ہیں ہمارے الحمدللہ، ہمیں پتہ ہے کہ آپ اس موسم میں بھی اپنے مصروفیات کو، اپنے آرام کو چھوڑ کر آئے ہیں کہ جمعہ کی ادائیگی کرنے۔ اس مصروفیت میں بھی قرب و جوار سے اور دور دراز سے آنے والے لوگ آئے ہیں کہ یار بارش تو ہے لیکن جمعے پہ تو جانا ہے۔ تو یہ ظاہری چیزیں تو لوگ دیکھ لیتے ہیں، جیسے ہے تو اور کسی حساب کا شعر شاہ نصیر الدین کا، انہوں نے فرمایا تھا کہ نصیر اشک تو پلکوں میں سب نے دیکھ لیے، نصیر اشک تو پلکوں پہ سب نے دیکھ لیے، گزر رہی ہے جو دل پہ وہ کوئی کیا جانے۔ جو دل کی حالت ہوتی ہے وہ تو نہیں نہ سمجھ آتی، ظاہر تو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے یہ نعرہ لگایا، یا محمدہ، اے میرے پیارے آقا، بس آپ کی ضرورت ہے، آپ کی نگاہ لطف کی ضرورت ہے، آپ کی مہربانی اور عنایت کی ضرورت ہے، بس ایک بار نام محمد کا آنا تھا، وہ خون جو رکا ہوا تھا اس نے حرکت کر دی، جو رکاوٹ تھی وہ ساری اللہ پاک نے آسان کر دی۔ تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کا ایمان ہمارے لیے قابل تقلید ہے، ہمارے لیے معیار ہے صحابہ کا ایمان۔ اس میں یہ پتہ چلا کہ مشکل آئے نا آقا کو یاد کرنا۔ یہ آج کے مسلمان، 14ویں صدی کے مسلمان یا 15ویں صدی کے مسلمان کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، اور یہ ان کو ورثے میں ملا ہے صحابہ سے، یہ ان کو ورثے میں ملا ہے اپنے محبوب کے صحابہ سے، کیونکہ ان کی گھٹی میں ہے، ان کو اللہ پاک نے بتایا ہے۔ اور میرے نبی پاک کے صحابہ کے ایمان کو اپنے لیے کسوٹی بناؤ۔ تو اسی لیے مشکل آئے نا تو یہ سرکار کو یاد کرنا۔ وہ کہتے ہیں امام بصیری کا میں نے پہلے ایک دن واقعہ سنایا تھا، تکلیف آ گئی، ان کو بھی فالج ہو گئی، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ یا حکیموں طبیبوں سے جواب ہو گیا، طبیعت خراب ہو گئی۔ تو کسی نے کہا بصیری، اور دنیا کو تو بڑے بڑے قصیدے سنا چکا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے لیے تو نے بڑی نظمیں قصیدے لکھے، ایک نعت لکھنا مکین گنبد خضرا کے نام۔ امام بصیری نے نعت لکھی جس کا ایک شعر بطور ذوق سناتا ہوں، یا اکرم الخلق، اے پوری کائنات میں سب سے زیادہ عزت کے مالک نبی، مالی میرا کون ہے، من الوذ بہ، آقا میرا آپ کے علاوہ کون ہے، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی۔ آقا جب تکلیف آئے دنیا اسی کو پکارتی ہے نا جی، جو اس کا پیارا ہو۔ آقا میرا آپ کے علاوہ کون ہے؟ شاہ ولی اللہ اپنے والد کے لیے یہی لکھتے ہیں رحمہم اللہ، فرماتے ابا جی کی طبیعت بڑی خراب تھی، انہوں نے آقا کریم کی بارگاہ میں گویا شکوہ کر دیا، آقا مجھے تو آپ سے پیار تھا۔ جو پیار کرنے والے ہوتے ہیں وہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کیا حال ہے تیرا، تیمارداری کرتے ہیں، میرے سرکار آپ نہیں نہ آئے، بس یہ کہا میری چارپائی سیدھی کرو، ایسے ایسے رکھو، سرکار ضرور آئے۔ بس امام سیدنا شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ابا جی کے خواب میں سرکار تشریف لائے، آپ نے فرمایا شاہ عبد الرحیم کیا ہو گیا تجھے؟ حضور بڑی طبیعت علیل ہے، اب تو بالکل ٹھیک ہو گئی، آپ جو آ گئے، آپ جو تشریف لائے ہیں، اب تو کرم ہو گیا ہے، اب تو بڑی اللہ نے کرم مہربانی فرما دیا ہے۔ اسی وقت تاجدار کائنات نے کرم فرمایا، اللہ نے شفا بخشی۔ جاتے ہوئے سرکار نے فرمایا شاہ عبد الرحیم کچھ چاہیے، کچھ لینا چاہتے ہو؟ جی سرکار عنایت ہو جائے تو بڑی کیا لینا چاہتے ہو؟ تاجدار کائنات کے عالم خواب میں فرمایا عبد الرحیم کیا لینا چاہتے ہو؟ عرض کرتے آقا اگر آپ کی داڑھی مبارک کے 3 موئے مبارک مل جائیں تو زہے نصیب،
آپ نے اسی وقت عالم خواب ہی میں اپنی داڑھی شریف میں اسی طرح خلال مبارک کیا، ہاتھ مبارک پھیرا، 3 موئے مبارک حضرت شاہ عبد الرحیم کو دے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ابا جی جاگے تو وہ موئے مبارک پڑے تھے، آقا کی عطا تھی۔ جیسے حضرت امام بصیری کو جو چادر ملی تھی وہ پڑی تھی، وہ چادر ملی، بردہ چادر کو کہتے ہیں، وہ یمن کی چادر پڑی تھی، اسی طریقے سے وہ موئے مبارک پڑے تھے۔ ہر وقت لوگ معترض تو ہوتے، ہر وقت ایک لیول کے لوگ نہیں ہوتے۔ کسی نے کہا یہ ہو سکتا ہے آج سرکار موئے مبارک دے دے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے یہ بحث ہو رہی تھی کہ میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے کہا سرکار کے موئے مبارک اور آپ کے وجود پاک کا عالم یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لاتے آپ پر بادل سایہ کرتا ہے۔ آج موئے مبارک باہر نکال لو، یہی اگر بادل آ گیا تو ہے سرکار کے موسم کے لیے، آج تو موسم ابر آلود ہے، موسم اس دن کے لیے اگر آ جائے بادل تو میرے آقا کے ہوں گے، ورنہ تم اپنے اعتراض میں ممکن ٹھیک ہو، ہمیں تو شک نہیں ہے، ہمیں شک نہیں ہے۔ بس انہوں نے کمرے سے جو ہی بال سرکار کے وہ موئے مبارک نکالے، بادل اسی وقت آقا کے ان بالوں مبارک سے موئے مبارک پہ سایہ پھیرا۔ انہوں نے کہا چلو ایک بار نہیں دوسری بار آزما، پھر اندر لے گئے تو بادل غائب۔ جو ہی پھر باہر لے کے آئے سرکار کے اس موئے مبارک کے اس گلدستے کو، دوبارہ بار آئے بادل پھر آئے، 3 بار کہتے ہیں ایسے ہوا دنیا کو پتہ چل گیا کہ تاجدار کائنات بعد از وصال بھی اپنے محبت کرنے والوں کو خیرات عطا کرتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کی محبت کو اللہ نے ایمان کا، آپ ان کے ایمان کو اللہ نے ہمارے لیے معیار بنا دیا۔ اس پہ ایک بڑی اور حدیث پیاری اسی پہ سنا دوں تاکہ ہمارے لیے جو چیز معیار بنی اس کی ایک بڑی پیاری بات وہ یہ ہے کہ قیل لعباس بن عبد المطلب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اور میرے سرکار کے چچا جی ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب بن ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے پوچھا گیا، ایک دن بیٹھے تھے کہ ایما اکبر انت ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے عباس عمر میں، توجہ کریں گے، عمر میں آپ بڑے ہیں یا سرکار بڑے؟ یہ سوال دیکھیں یار، اب ان کا جواب دیکھیں۔ اللہ صحیح بات ہے، ہمیں واقعہ انہی کو ہی اپنے لیے، ان کے ایمان کو اپنے لیے معیار بنانا چاہیے۔ بعد میں بڑی زبانیں بدل گئی، جو آیا اس نے نئی بات سنائی، انہی کے ایمان کو اگر امت معیار بنائے، آج بھی ہم اپنا راستہ صراط مستقیم کی طرف دوبارہ اپنی سمت لے جا سکتے ہیں۔ یہ جو دنیا بھٹکی ہوئی ہے، مختلف راستوں پہ چل رہی ہے، آؤ انہی کے راستے کو دوبارہ اپنا، انہی کے راستے کے اوپر چلے۔ تو کیا خوب جواب دیا حضرت عباس نے، آقا کریم کے ہیں چچا لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہے، صحابی بھی ہیں۔ انہوں نے کہا ہوا اکبر منی، بڑے تو سرکار ہی ہیں۔ دیکھیں بڑے تو میرے آقا ہی ہیں، سرکار ہی ہیں، لیکن وانا ولدت قبل، پیدا میں پہلے ہوں۔ بڑے تو آئے، بڑے تو ہیں سرکار، میں کہاں کہہ سکتا ہوں میں بڑا ہوں، بڑے تو میرے آقا ہیں، لیکن انا ولدت قبل، اگرچہ پیدا پہلے میں ہوا تھا، لیکن پیدا پہلے میں ہوا تھا، لیکن میں کہوں میں بڑا ہوں، چاہے عمر میں بھی کہوں نا جی کہ میں بڑا ہوں، یہ مجھے گوارا نہیں۔ اگرچہ سائل نے یہ نہیں کہا عظمت میں بڑا کون، وہ تو جانتا ہے سائل، سائل کے سوال میں یہ نہیں ہے کہ رفت میں، شان میں، وقار میں، عظمت میں بلند کون، وہ تو ہے ہی میرے آقا، انبیاء سے بھی افضل،
انبیاء سے بھی اکبر. انہوں نے کہا تھا عمر میں بڑا کون؟ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جیسے کہتے ہیں نا حضرت با یزید بستامی بیٹھے تھے, کسی نے کہہ دیا کہ تو با یزیدی, تو با یزیدی, کیا تو با یزید ہے؟ ایک یہاں پہ یہ چیز آ سکتی تھی ذہن میں. دوسرا یہ تھا کہ تو یزید کے ساتھ ہے. با معنی فارسی میں ہوتا ہے ساتھ, تو یزید کے ساتھ ہے. اگرچہ نام با یزید یا ابو یزید تھا, سائل نے کہا تو با یزیدی. اگرچہ پوچھنے والا جس طرح کہ آپ سے اگر پوچھے کہ آپ ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ کہیں گے جی میں ہوں. ان کے سوال میں یہی تھا, پوچھنے والا کہہ رہا تھا کہ تو ہی با یزید ہے, میں تیرے ساتھ کام ایک رکھتا ہوں, میں ملنے آیا ہوں. اگرچہ یہ چیز واضح تھی, لیکن انہوں نے کہا نہیں, نام میرا جو بھی ہے منبع حسینم, میں حسین کے ساتھ. اس شک کو بھی ختم کر دیا جو کسی بھی حوالے سے اس کے ذہن میں آ سکتا تھا, اس شک کو بھی ختم کر دیا. تو یہ دو آیات طیبات آج ہم اس نشست میں ان کو پڑھنے کا ہمیں شرف حاصل ہوا. بشرط زندگی ہم اس موضوع کو انشاءاللہ اگلے جمعے پر مزید آگے چلائیں گے. پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت پیش کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب